بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب فریب ٹوٹا اور سچ جیت گیا۔ بہت اچھی کہانی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں قاسم نام کا ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ اس کے پاس دنیاوی مال و دولت تو نہ تھی، مگر اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ اور زبان پر شکر ہمیشہ رہتا تھا۔ اس کی زندگی چند بکریوں کے گرد گھومتی تھی، جنہیں وہ صبح سویرے چراگاہ لے جاتا اور شام کو واپس لا کر دودھ دھوتا۔ قاسم کہا کرتا تھا، رزق کم ہو تو صبر کیا جا سکتا ہے، مگر اگر رزق میں بے ایمانی آ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا، مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی سادگی کو کمزوری سمجھتے تھے۔ بچے ہنستے اور کہتے، یہ چرواہا کبھی آگے نہیں بڑھے گا، مگر قاسم کو یاد رہتا وہ بات جو اس نے ایک عالم سے سنی تھی، جس کے دل میں سچائی ہو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام سلجھانا تھا۔ وہ زبان کی میٹھی مگر نیت کی کڑوی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کس طرح لوگوں کے اعتماد کو استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جائے۔ دنیا کی محبت نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا اور وہ یہ بھول چکی تھی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اس کی نظر قاسم پر پڑی تو اس نے سوچا، یہ بہت سیدھا ہے، اسے دھوکہ دینا آسان ہوگا۔ وہ ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر قاسم کے پاس آئی اور اس کی محنت کا فائدہ دلانے کا وعدہ کیا۔ قاسم نے بھروسہ کر لیا، کیونکہ وہ دل کا صاف تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس پر اعتماد کر رہا ہے وہ اس کی محنت کو اپنے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مہینوں تک قاسم اپنا دودھ اور پنیر سلجھانا کے حوالے کرتا رہا۔ وہ سمجھتا رہا کہ شاید یہی بہتری ہے، مگر حقیقت میں وہ خسارے میں تھا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے اسے سمجھایا، مگر قاسم نے کہا، میں بدگمانی نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں قاسم نے سچائی کو اختیار کیا اور شک کو تحقیق میں بدلا۔ اسی رات جب اس نے سلجھانا کو بکری چرانے کی کوشش کرتے دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ دیر تک جاگتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت دے، اور اگر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو مجھے سچ دکھا دے۔ اگلے دن شہر جا کر حقیقت کھل گئی۔
جب قاسم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا دودھ کئی گنا مہنگے داموں بکتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ گئی جو اس نے بچپن میں سنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ الفاظ قاسم کے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ نقصان برداشت کر لے گا مگر دھوکے کے ساتھ نہیں جیے گا۔ قاسم نے اپنا سودا خود بیچنا شروع کیا۔ شروع میں مشکل ہوئی مگر اس نے سچائی نہ چھوڑی۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی۔ لوگ اس کی ایمانداری کی مثال دینے لگے۔ دوسری طرف سلجھانا کی زندگی اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ لوگ اس سے کترانے لگے۔ بازار میں اس کا نام سن کر تاجر محتاط ہو جاتے۔ تب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ ایک رات وہ تنہائی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آئی جو اس نے بچپن میں سنی تھی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلے دن وہ قاسم کے پاس آئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں فریب نہیں بلکہ شرمندگی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، قاسم بھائی، میں نے دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت بیچ دی، مجھے معاف کر دو۔ قاسم نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا، میں نے تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا، مگر یاد رکھو توبہ اللہ سے ہوتی ہے، انسان سے نہیں۔ اگر دل سے پچھتاوا ہو تو اللہ پاک سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سلجھانا کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ وہ پہلی بار دل سے ٹوٹی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے دھوکہ چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی سادہ ہو گئی مگر دل کو سکون مل گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے قاسم کو بلایا اور کہا، تم نے ہمیں یہ سکھایا کہ سچائی صرف اخلاق نہیں، عبادت ہے۔ قاسم نے عاجزی سے کہا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے سچ بولتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قاسم آج بھی چرواہا تھا مگر اب وہ ایماندار چرواہا تھا، اور سلجھانا وہ ایک زندہ مثال بن گئی کہ پچھتاوا اگر سچا ہو تو انسان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔